دوستو آپ سب کے سامنے ہے، قوم نے دیکھا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے حوالے سے جو معاملات تھے اور جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا، اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے ہائی کورٹ کے سامنے رکھا گیا اور لاہور ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز کے مطابق اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ اور اسموتھ انشور کرنے کے لیے اس کی جو سارا پروسیجر ہے، ڈپٹی اسپیکر کو، آئی جی کو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اس پہ ہدایات دی گئیں، کیونکہ یہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہیں اور آپ کے سامنے وہ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت تجھے بدنام کیا تیرے اپنے ہی دعوے داروں نے۔ کل جس طریقے سے جو ہنگامہ آرائی اور تشدد ہوا ہے معزز ارکان پارلیمنٹ کے اوپر پنجاب اسمبلی کے اندر، میں سمجھتا ہوں وہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ ایک جماعت جس کی اپنی تاریخ رہی ہے، جنہوں نے اداروں پہ باقاعدہ حملے کرتے رہے، عدالتوں پہ حملے کرتے رہے، انہی لیڈروں کے چیلوں نے 2 دن پہلے افواج پاکستان کے ایک افسر پہ کس طرح سے غنڈہ گردی اور بدماشی کی، وہ بھی آپ نے دیکھا، میڈیا نے خود دکھایا۔ اب 2 دن بعد پارلیمنٹ کے اندر جس طرح سے ارکان پارلیمنٹ کے اوپر ریاستی طاقت کا استعمال کیا گیا، اس کی سخت مذمت کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور کن لوگوں کے ہاتھوں میں یہ اقتدار دیا جا رہا ہے۔ پارلیمان کا تقدس اور آئین اور قانون کی بالادستی کی پاسداری اور اسے قائم رکھنا اسمبلی کے ممبران، ارکان پارلیمنٹ کی ذمہ داری اور فرض ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ادارے کی کریڈیبلٹی کا انحصار اور ذمہ داری جو ہے اس میں موجود ذمہ داران کے اوپر ہوتا ہے۔ ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں اداروں کی ساکھ اور عزت و وقار کے محافظ ہیں، اگر وہ انڈیویجولز بیٹھ کے یا چند اشخاص بیٹھ کے یہ سارا بیٹھ کے خاموشی سے یہ تماشا دیکھتے رہیں گے کہ آئین اور قانون کی کس طرح سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کس طرح سے غنڈہ گردی کر کے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا، جس طرح سے کل الیکشن ہوا ہے۔ میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں نے خود الیکشن لڑا ہے، آپ لوگوں نے کتنی دفعہ کور کی ہیں۔ یہ انتہائی ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہونے جا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص الیکشن والے دن پولنگ ڈے کے اوپر، پولنگ سٹیشن کے اوپر ریاستی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے غنڈہ گردی کے ذریعے اپنے مخالفوں کو مار پیٹ کے بھگا دے، بھاگنے پہ مجبور کر دے اور پھر کہے کہ جناب میں تو الیکشن دھونس دھاندی سے اس طرح کے اگر اس طرح کے الیکشن ہم نے کروانے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی میاں حمزہ شہباز کے پاس اتنی تعداد ارکان اسمبلی کی اور اتنے حمایتی ووٹ موجود تھے تو اس طرح سے جو ہے الیکشن کو کنٹروورشل نہیں بنانے کی ضرورت تھی، بلکہ جس کے پاس اکثریت ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تحمل اور تدبر سے جو ہے کام لے۔ لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا اور مجھے یہ پورا یہ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ جو حقائق اور شواہد میرے سامنے رکھے گئے، کیونکہ بہت عرصے سے آپ لوگ بھی اس چیز پہ نشاندہی کر رہے تھے کہ نون میں سے شین نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ ہوئی۔ اور کل جس طرح سے حمزہ شہباز کے پاس اگر واقعی موجود تھے تو یہ کس نے سازش کی، کس نے اگر واقعی ان کے پاس اکثریت تھی تو جس انداز سے یہ کنڈکٹ کیا گیا یہ تو ٹوٹلی کنٹروورشل ہو گیا الیکشن۔ اور آپ سب جانتے یہیں اس کمرے میں نے آپ سب کے سامنے آئین پاکستان کے تحت میں نے ایک حلف اٹھایا تھا کہ میں آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے یہاں پہ اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا۔ آپ کے سامنے کل جو آپ نے میڈیا میں ساری چیزیں دکھائیں تو میں نے سیکرٹری اسمبلی سے ساری رپورٹ منگوائی، آج مجھے اس کی رپورٹ مجھے موصول ہوئی ہے اور میں نے اپنے کہا صاحب سے آپ سب کے ساتھ اس رپورٹ کی کاپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو سیکرٹری اسمبلی نے ہمیں بھیجی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ جس کے تحت یہ الیکشن کروایا گیا
اس کی کاپی بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ خود پڑھیں, خود دیکھیں کہ کیا یہ الیکشن لاہور ہائی کورٹ کی ہدایات کے مطابق یہ کنڈکٹ کیا گیا. کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی یہ فری اینڈ فیئر الیکشن اور ہائی کورٹ کی ہدایات اور احکامات کے مطابق یہ کنڈکٹ کیا گیا؟ آپ لوگ خود پڑھیں, جب اس میں بڑا کلیئرلی لکھا گیا کہ اس کو سموتھلی چلایا جائے. پولیس کی جو فورس ہے اس کا کام ہے کہ اس کو سموتھلی الیکشن پروسیس کو انشور کرے. لیکن جو فوٹیجز موجود ہیں اینٹی رائٹس والوں کی ٹیم پولیس کو, ڈولفن والوں کو, ایلیٹ کے کمانڈوز کو, ارکان پارلیمنٹ کے اوپر جس طریقے سے دھاوا بولا گیا اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. لہٰذا مجھے کل اطلاع دی گئی اس میرے آفس کو, ڈپٹی اسپیکر نے کہا, اطلاع دی کہ جی انہوں نے جو کہ خود ایک لوٹے ثابت ہوئے, ایک جماعت نے ان پہ اعتماد کرتے ہوئے ووٹ دیتے ہوئے ان کو ڈپٹی اسپیکر کے عہدے پہ بٹھایا. ایک تو وہ خود لوٹے ہوئے, اوپر سے اس جماعت کے ساتھ جو ان کو جس انداز سے ایک نان پارٹیسن کے طور پہ ایک پریزائڈ کرنا چاہیے تھا, وہ کردار بالکل نان پارٹیسن نہیں رہا. وہ پارٹی بنے اس کے اندر ایز اے پریزائڈنگ آفسر. انہوں نے پولیس کے زور بلا کے اور سفید کپڑوں میں گنڈوں کو بلا کے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر, ارکان پارلیمنٹ کے اوپر یہ سارا غنڈہ گردی کی گئی. اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ایک سینئر پولیٹیشین ہیں اور انہوں نے ساری زندگی بڑی وفاداری کے ساتھ, اور خصوصاً میں نے پچھلے 4 سال دیکھا ہے, بڑی وفاداری کے ساتھ بڑے بلا امتیاز انہوں نے پارلیمنٹ کے جو ہاؤس کو چلایا ہے. اور ان کے اوپر جو آرام سے بے ضرر بزرگ آدمی تھے, بزرگ سینئر پولیٹیشین آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, ان کے اوپر کس نے حملہ کیا؟ تو میں یہ کہوں گا کہ میاں حمزہ شہباز کو کہ اپنی منجی تھلے ٹانگ پھیرو. میاں صاحب یہ تواڈے کروں واردات ہوئی ہے, تواڈا اپنا الیکشن جڑا ہے کنٹروورشل بنایا ہے تواڈے اپنے گھردیاں نے. کیونکہ اگر واقعی آپ کو کیا ڈیسپریشن تھی مجھے بتائیں. اگر میرے پاس اتنی, مجھے یقین ہو کہ میرے پاس اتنی تعداد موجود ہے تو مجھے اس طرح سے غنڈہ گردی بدماشی سے تو الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں. لہٰذا جو سیکرٹری اسمبلی نے جو مجھے رپورٹ بھیجی ہے, جو شواہد میرے سامنے آئے ہیں, اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے جو ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کو وہ لکھا ہے, اور شواہد بھی بھیجا ہوں جو مجھے رپورٹ آئی ہے سیکرٹری اسمبلی سے, کیونکہ وہاں سے آئے یہ جو ان کی رائے مانگی گئی ہے. کیونکہ میں کسی طور کے اوپر بھی کانسٹیٹیوشنل آفس میں بیٹھے ہوئے میں کسی غیر آئینی اقدام کو میں آئینی جو ہے انڈورسمنٹ نہیں دے سکتا. مجھے کوئی بھی قدم اس میں آگے کال اپون کرنے کے لیے, حلف کے لیے اگر کوئی اس کو بلانا ہے آرٹیکل 130 سب سیکشن 5 کے تحت, تو میں اسی وقت یہ پروسیڈنگ سٹارٹ کروں گا جب تک یہ میں سیٹسفائیڈ ہو جاؤں کہ یہ کانسٹیٹیوشنلی جو ہے آئینی تقاضے اور ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق الیکشن کنڈکٹ کیا گیا. لہٰذا مزید جو نیکسٹ جو ہے جو ان کے اوتھ کے حوالے سے ہے وہ ڈیفینیٹلی پروسیڈنگ تب ہی سٹارٹ ہوں گی جب یہ ان کی رائے ہمارے پاس موصول ہو جائے. ابھی یہ جو ایک خبر جو چل رہی ہے یہ مؤخر ہو گئی, کیونکہ یہ مؤخر ابھی فی الحال یہ مؤخر ایک نہیں, وزیر اعظم کے پاس اس طرح کے کوئی ثوابدیدی اختیار نہیں ہے. ان کا وہ ایک سمری بھیجتے ہیں پریزیڈنٹ کو, کیونکہ میں اس آفس میں آئی ایم ہولڈنگ دس آفس ود دا پلیئر آف دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. جب تک صدر پاکستان اس کو نوٹیفائی نہیں کرتے تب تک میں یہ آفس ہولڈ کر رہا ہوں. اور میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ کس طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں. اور میں بطور ایک پاکستانی جو ہے میں آپ سب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. نہیں, دیکھیں میری بات سنیں. ہم نے جس طرح آپ مجھے جو لوگ جانتے ہیں 25-26 سال سے میں سیاست میں ہوں, کہ میں خاص طور پہ وفاداری جو ہے سیاست میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. مجھے یہ انٹیمیشن جب رات کو آئی تو ہم نے ساتھ ہی جو ہے رپورٹ منگوا لی. دیکھیں نا, ہماری کوئی پہلے سے کوئی انٹینشن تو نہیں تھی کہ ہم نے اس کو مؤخر کرنا ہے, اس لیے ہم نے بالکل اس پروسیڈنگ کو بھی ساتھ ساتھ رکھا کہ دیکھیں گے اگر آج یہ چیزیں اگر رپورٹ میں کچھ ایسا نہ ہوتا تو یقیناً یہ حلف برداری کی ترکیب جاری ہوتی. اب لہٰذا کہ وہ رپورٹ آ گئی ہے
اور جو سیکرٹری اسمبلی کی رپورٹ آئی ہے اور جو شواہد سامنے آئے ہیں اس کے تحت میں نے اس کو فی الحال اس کو مؤخر کیا اور مزید آرٹیکل 130(5) کی جو کارروائی جو ہے جس میں حلف کے لیے دعوت دی جاتی ہے وہ بھی فی الحال مؤخر ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ وزیر اعظم کے پاس اپنا اختیار نہیں ہے، ان کے پاس اختیار ہے، وہ سمری بھیجیں گے صدر کو، صدر اس کو نوٹیفائی کریں گے۔ اور دوسری جو بات آپ نے کی، میں نے ابھی جو ہے لیٹر ابھی صدر پاکستان صاحب کو نہیں بھیجا، ابھی یہ جو 2 لیٹرز لکھے ہیں یہ ہم لکھ رہے ہیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے رائے مانگی ہے اور ساتھ ہی اسپیکر پنجاب اسمبلی سے کہ آپ کی جو کیونکہ سیکرٹری اسمبلی نے رولز اینڈ ریگولیشن اور جو کچھ بھی کل ہوا ہے اور جو خاص طور پہ یہ جو آپ کے سامنے آپ کو بھی یہ دے دی جا رہی ہے ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس کے تحت یہ الیکشن کروائے گئے انڈر ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ رائے نہیں آ جاتی اور کلیئر نہیں ہو جاتا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ آئین اور قانون کے اور ہائی کورٹ کے ہدایات کے مطابق ہوا ہے، تب تک میں آگے پروسیڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اس کانسٹیٹیوشنل آفس میں بیٹھے ہوئے کسی ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کو نہ میں انڈورس کر سکتا ہوں اور نہ میں خود کوئی ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کروں گا۔ پلیز دیکھیں، اگر آپ نے میرا بیان کل بھی سنا ہو، ایک سیکنڈ، آپ نے اگر کل بھی میری بیان سنا ہو، میں نے بڑا کیٹیگوریکلی میں نے کنڈیم کیا ہے اس ہنگامہ آرائی اور تشدد کو، وہ جس پہ بھی ہوا ہے، کیونکہ وہ سارے آنریبل پارلیمان کے ممبران تھے۔ اب اس کے اندر بات یہ ہے کہ جو مظاہری صاحب کی جو بات ان کی جو آپس میں تھوڑی بہت تو ہاتھا پائی ہوئی ہے، آپ بھی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ مظاہری صاحب وہاں پہ انہی ارکان پارلیمنٹ کے ووٹ سے ان کے اعتماد کی وجہ سے وہاں بیٹھے تھے، ان ارکان پارلیمنٹ نے ان کو وہاں پہ ووٹ سے بٹھایا ہوا تھا، اور وہ نوجوان ایک دو اگر جو تھے وہ تھوڑے سے وہ ایک نیچرل ریئیکشن ہے ان کا، کیونکہ ان کو لگا کہ اس بندے کو ہم نے عہدہ اعتماد کا ووٹ دے کے یہاں ڈپٹی اسپیکر بٹھایا اور یہ عین موقع کے اوپر اس نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا، تو یہ وہ ینگسٹرز کا جذباتی ایک دو تھے، ان کا ایک نیچرل ریئیکشن تھا۔ ایک ایک کر میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ کے جواب دوں گا، لیکن اگر ایک ایک کریں گے تو میرے تک سوال بھی ٹھیک سے پہنچیں۔ بتا دیا نا جی، ایک سیکنڈ، مجھے آپ میں سے کسی ایک کا بھی سوال سمجھ نہیں آ رہا، اگر ایک ایک کر کے کریں گے بات تو مجھے بھی ذرا آسانی ہوگی۔ وہ یہ رہا ہے جو میں نے آپ سب کو بتایا اور آپ کو جو رپورٹس دی ہیں، آپ کو میں نے سیکرٹری اسمبلی کی بھی رپورٹ دکھاتی ہے، کل جو کچھ ہوا ہے وہ آپ لوگوں نے خود قوم کے سامنے رکھا ہے، قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کن لوگوں کے ہاتھوں یہ اقتدار دیا جا رہا ہے، یا اس سازش کے تحت اقتدار پہ جو قبضہ کروایا گیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہسٹری ہے میمو گیٹ کی، ڈال لیکس کی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2 دن پہلے میری افواج پاکستان کے افسر کو سڑک کے اوپر جو گڈا گردی بدماشی اس کے ساتھ کی ہے، کل انہوں نے جو پارلیمنٹ کے اندر جو انہوں نے ارکان نے پارلیمنٹ کے ساتھ بدماشی کی ہے، میں یہ سب پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ یہ ہاتھ ہم پہ آج اٹھ رہے ہیں، ان کے شر سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، اور ان کی تاریخ موجود ہے ان جماعتوں کی اور ان جو ہے یہ ارکان، یہ جو سیاسی لیڈرز ہیں۔ دیکھیں، وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو ان کی ڈیسپریشن ہے اقتدار پہ قابض ہونے کی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو 4 سال عمران خان سے ہر طریقے سے انہوں نے کوشش کر لی کہ این آر او مل جائے، جب این آر او نہیں ملا تو جو ان کا پرانا وارداتیوں کا طریقہ کار ہے کہ جس طرح انہوں نے سر محل کے جو ہے واجد شمس الحسن کے تحت سارے ثبوت غائب کیے، اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے آپ کے سامنے، پہلے دن سے یہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح انہوں نے ایف آئی اے اور وہ ساری فرد جرم والی جو ساری کارروائی انہوں نے رکوائی۔ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ جتنے ان کے ٹی ٹی اکاؤنٹس اور آج تک جواب تو دے نہیں سکے،
بتائیں نا اگر اتنے سچے ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ساری جو ڈیسپریشن ہے، دیکھیں یہ تو اختیار عدالت کا اور ان کا ہے. میرے اختیار میں جو ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ آئینی عہدہ جتنے دن جب تک میرے پاس ہے، میں کسی غیر آئینی قدم کو میں نہ انڈورس کروں گا اور نہ میں خود کوئی غیر آئینی قدم اٹھاؤں گا. تھینک یو ویری مچ.